بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے کچھ دوستوں کا احوال سناتا ہوں۔ پچھلے سال فروری میں مجھے ایک دوست کی دعوت پر سرگودا جانے کا اتفاق ہوا۔ دعوت بھی خاص الخاص مالٹوں کی تھی۔ جو لوگ سرگودا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فروری کے مہینے میں سرگودا جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ حد نگاہ تک پھیلے مالٹوں کے باغات، سڑکوں کے کنارے، میلوں ساتھ چلتے گنے کے کھیت اور کھال کھال امرودوں کے باغات بہت ہی دلکش مناظر تھے۔ ہم دوست کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں پر چلتے جا رہے تھے اور موضوع گفتگو اللہ کی نعمتیں تھا۔ وہ اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ان گنت نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ہاتھ پاؤں سے لے کر دماغ کے چھوٹے چھوٹے خلیوں تک، چونٹیوں سے ہاتھیوں تک، ہر چیز انسان کی خدمت پر معمور کر دی، لیکن انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ موضوع گفتگو اللہ کی ان نعمتوں کی طرف مڑ گیا جو اللہ نے تمام انسانوں کو دی ہیں، کوئی غریب ہو یا امیر، مانگنے والا ہو یا دینے والا، محبود ہو یا ایاز، حاکم ہو یا محکوم، سب انسانوں کو دیتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، آنکھیں، دل، دماغ۔ قصہ مختصر، انسان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سارے کے بالوں تک نعمتوں کا انبار ہے، شمار کرنے لگو تو شمار میں نہ آئے۔ دفعتاً میرے میزبان دوست کو کچھ یاد آیا اور اس نے کہا، آئیں ادھر قریب ہی گاؤں میں آپ کو ایک دوست سے ملواتا ہوں۔ ہم نے تجسس سے پوچھا، کسی ایک خاص دوست سے ملوانے کی وجہ؟ بولے، یہ حیرت وہاں ہی دور ہو تو اچھا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اس کے دوست کے گھر تھے۔ اچھا خاصا امیر کبیر نوجوان تھا، کافی بڑی حویلی تھی، نوکر چاکر تھے۔ گپ شپ شروع ہوئی تو ہمارے میزبان دوست نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ ان صاحب کو پسینہ نہیں آتا، خواہ جتنی مرضی گرمی ہو۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ بڑے جسے والی کو تو پسینہ زیادہ آتا ہے، ان کو پسینہ نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا کہ پیدائشی مسام بند ہے۔ ہم نے عذرائے مذاق کہا، بھائی تم تو بڑی موج میں ہو، گرمیوں میں نہ پسینہ آئے، نہ کپڑے میلے ہوں، نہ جسم سے بدبو آئے۔ اس نوجوان کا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا۔ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ہماری بات پر کافی غصہ کیا۔ کافی دیر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، شاید غصہ قابو کر رہا تھا۔ تھوڑے وقت کے بعد بولا، اگر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر ہوتی تو تم کبھی یہ بات نہ کرتے۔ ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بلا پسینہ آنا بھی کوئی نعمت ہے، لیکن جب اس نوجوان نے اپنا غم سنایا تو تب پہلی بار پسینہ جیسی عام چیز کی قدر ہوئی۔ وہ بتا رہا تھا، میں گرمیوں میں باہر نہیں جا سکتا، نہ ہی ذرا برابر گرمی برداشت کر سکتا ہوں۔ جب گرمی پڑتی تو پورا دن اسی روم میں لیٹا رہتا ہوں، اگر ذرا سی بھی گرمی لگے تو جلد جلنا شروع ہو جاتی ہے اور اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہوں۔ اگر کسی ناگزیر صورت حال میں باہر جانا ہی پڑے تو پانی کی بوتلیں ساتھ رکھتا ہوں، جس سے اپنے کپڑوں کو گیلا رکھتا ہوں۔ پسینہ نہ نکلنے سے جو حالت میری ہوتی ہے کہ بعض دفعہ چیخنے چلانے کا دل کرتا ہے۔ ہم نے اس سے معذرت چاہی اور اللہ سے توبہ و استغفار کی اور اس عظیم عرش والے کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انٹرنل کولنگ سسٹم بنایا ہوا، لیکن کبھی اللہ کی اس عظیم نعمت کا احساس نہیں ہوا۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ کی اور کتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، ان کے لیے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھرا لاہور ہم رہتے تھے، قریب ہی صرافہ مارکیٹ تھی۔ ایک بار وہاں ایک جیولر سے ملاقات ہوئی جس کے منہ میں لعاب دہن پیدا نہیں ہوتا، اور اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ حالانکہ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، کروڑوں کا کاروبار تھا، لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر کروڑوں روپے لے کر بھی اس کے منہ میں لعاب دہن پیدا نہ کر سکا۔ وہ اپنی زبان کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے مکھن کی ایک ڈبیا ساتھ رکھتا تھا، وقفے وقفے سے زبان کو مکھن سے تر کرتا۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کچھ وقت کے بعد اس کی زبان تالو کے ساتھ چمٹ جائے یا لکڑی کی طرح سخت ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کے لیے بولنا ممکن نہیں رہے گا۔ ہم ایک بار پھر اللہ کے دربار میں شرمندگی سے کھڑے تھے۔ کبھی اللہ کی اس چھوٹی سی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اگر یہ نعمت چھن جائے تو کروڑوں روپے لگانے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم واقعی بہت ناشکرے ہیں۔ اللہ نے اس لیے ہمارے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پھر یہ بھی فرماتا ہے، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی سوچ
سوچا جو اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے، ہمیں دنیا کی ہر نعمت دے رہا ہے اور کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہا، بدلے میں چاہتا کیا ہے؟ بس اسی کے بندے بن کے رہو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی تمہارا انعام۔ لیکن ہم تو ناشکر ہیں، ہمارا عمل خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم شکر ادا کم کرتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان پر اللہ کا بہت کرم ہے، مال و اسباب، کوٹھیاں، گاڑیاں سب کچھ ہیں، پورا خاندان برطانوی شہریت رکھتا ہے، لیکن ان صاحب پر اللہ کی ایک چھوٹی سی آزمائش ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بنتے۔ یہ نہیں کہ وہ رو نہیں سکتے، بلکہ اگر وہ ہر وقت اپنے ساتھ آئی ڈراپس نہ رکھے تو وہ وقفے سے قطرے آنکھ میں نہ ڈالے تو آنکھیں پتھر ہو جائیں، آنکھیں جھپکنا چھوڑ جائیں، خشک ہو کر بے نور ہو جائیں، رات مسلسل 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکتے، آنکھیں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چبھن ہونے لگتی ہے، مرچیں سی لگتی ہیں، دوبارہ قطرے ڈالیں گے تو کچھ وقت کے لیے سکون ہوگا، آنکھوں میں تیرتے پانی کے یہ چھوٹے قطرے انسانی زندگی کے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا بظاہر ان چھوٹی چیزوں کی ہمیں قدر نہیں، لیکن ان کی قدر تو وہی جان سکتے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ بعض لوگوں کی زبان سے ذائقہ محسوس کرنے کی حس ختم ہو جاتی ہے اور ان کے لیے یہ دنیا کتنی بے ذائقہ ہو جاتی ہے، ان کے لیے ہر چیز کا ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، کوئی چیز ان کو مزہ نہیں دے پاتی، نوا و کام کے پھل، رنگ برنگے پکوان، مزے کی سوغات کچھ بھی مزہ نہیں دے پاتے۔ ہم جو ہر چیز کو مزے کے ساتھ کھاتے ہیں، کبھی اللہ کا ان پر خاص الخاص شکر ادا کیا؟ بصارت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر تو وہی جان سکتے ہیں جو اس سے محروم ہیں۔ جو لوگ بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا کتنی بے نور و بے کیف ہو جاتی ہے، دنیا کی خوبصورتیاں اور رنگینیاں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر آنکھوں کی بیڑی ختم ہو جائے تو دنیا کے تمام ڈاکٹرز مل کر بھی وہ بیڑی نہیں ڈال سکتے، خواہ لاکھوں روپے خرچ کر دیں، اور اللہ رب العزت نے وہ بیڑی ہر انسان کو بلا معاوضہ عطا کی ہے اور لائف ٹائم گارنٹی بھی دی ہے، کبھی پیسے نہیں مانگے، صرف بندگی کا تقاضا کیا ہے، لیکن ہم اس کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی بندگی کرنا تو دور کی بات، سرکشی اور بغاوت بھی اسی سے کرتے ہیں اور اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ سر پر بال کتنے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ہمیں اس نعمت کی اس وقت تک قدر نہیں ہوتی جب تک یہ سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور جوں یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں ان کی قدر ہوتی جاتی ہے۔ لوگ مصنوعی بال لگوانے کے 80 لاکھ روپے ادا کرتے ہیں، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں مفت میں دی، لیکن اگر اللہ کو بچپن سے ہی بال نہ دے تو ہمارا کیا چارہ کار ہے؟ اگر آپ نے کسی شخص کو پاؤں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو بالیقین آپ کو ہاتھوں کی قدر محسوس ہوئی ہوگی، سڑک پر گھسیٹے ہوئے جسموں کو اگر آپ نے دیکھا تو یقیناً آپ کو ٹانگوں اور پاؤں کی قدر معلوم ہوئی ہو، اگر کسی کان کٹے یا ناک کٹے انسان کی بدصورتی کو آپ نے محسوس کریں تو ناک اور کان کی قیمت بھی معلوم ہو جائے، تیزاب سے جلے چہروں کو دیکھے تو اپنے بدصورتی کارنامہ ہم چھوڑ دیں، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم ناشکرے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔